जी जनाब, तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नेगेटिव रिएक्शन चैनल्स के हवाले से बात करने के लिए। बहुत कोशिश होती है कि उनके हवाले से बात ना की जाए ताकि वो कूल एंड काम रहें और किसी सही रास्ते पे जाके काम करें, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि बात करने के लिए आना पड़ ही जाता है। तो आज जो बहुत दिनों से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं उसी बारे में हम बात करेंगे। और आजकल तो आप सबको पता है निकी काकियाँ बेबी आंटीज़ बन गई हैं सब, और उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और जो सबसे बड़ा इस तमाम मामले में शैतान है और असल फसाद की जड़ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप कंप्लीट वीडियो ज़रूर सुनिएगा और अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जितने नए देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो देखें, अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ, आमीन सुम आमीन। अच्छा, मैं तो आज काफ़ी दिन बाद इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करूँगी क्योंकि बीच में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन मेरा नहीं दिल किया कि मैं इंटरप्ट करूँ। और सीरियसली मैं बस यही सोच रही होती हूँ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, और क्यों ये वाले काम कर रहे हैं, क्यों खौफ खुदा नहीं है। और हम इन तमाम चीज़ों के बारे में पहले भी बहुत दफ़ा बातें कर चुके हैं, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा होता, सीरियसली बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा होता कि मैं मुखातिब भी करूँ इन सबको। ऊपर से उल्टा वो लोग कह रहे होते हैं कि हम आपका नाम नहीं लेना चाह रहे होते हैं। आप हमें क्या हमारा नाम लेंगे? आप बताएं, आप हमें बताएं। टोला आप हमें कहते हैं, टोला एक्चुअली किसको कहा जाता है? एक गलत वे में ये वर्ड आ रहा होता है। और टोला जो आपको डराए धमकाए, गुंडागर्दी दिखाए, झूठ बोले, मजाक उड़ाए, नॉन सीरियस वे में किसी को मतलब परेशान करे, हर्ट करे, अ, बेजा किसी को परेशान करे, उसको टोला कहेंगे। अगर हमें कोई आके सुने तो हमने तो कहीं किसी के साथ कोई बदकलामी नहीं की, ना हमने कोई गालियां दी, ना हमने नाम बिगाड़े, ना हम आप जो लोग नेगेटिव रिएक्शंस दे रहे होते हैं हम तो आपको भी हर्ट नहीं करना चाह रहे होते। और बहुत कोशिश होती है कि रिस्पेक्टफुल वे में और एक मतलब एक थोड़ा सा तंजो मिजाज के साथ फनी वे में जो है समझाया जाए। तो मैं तो खैर बहुत ही एक जो है मेरा अंदाज उसी अंदाज में बात करती हूँ। बेनिफिशियल चैनल की तरफ से थोड़ा फनी वे में कभी कभी आप लोगों को एक मैसेज दिया जा रहा होता है, क्योंकि उसी मैसेज को अगर सीरियस वे में देंगे तो आपको ज़्यादा हर्ट फीलिंग देगा। तो बस इन तमाम चीज़ों के हवाले से ही बात करनी है। तो आप देखें कि बीच में क्या कुछ नहीं हुआ। एक रील हिना की तरफ से शेयर की गई, और जो कि एक मतलब एक फ़नी रील थी। आजकल इंस्टा और बहुत सारी जगहों पे इस तरह की रील्स आ रही होती हैं, और रात में कौन बच्चा रात में जागता है, इस तरह की भी ना एक हॉरर वे में, एक फ़नी वे में रील्स आ रही होती हैं। उसी तरह वो ससुराल के हवाले से थी, लेकिन आप सब ने उस एक रील जो कि वायरल रील थी उन्होंने शेयर कर दी, उसको आप लोगों ने एक सच बना के पेश किया और 10-10 मिनट की कमेंट्री कर ली। इस चीज़ के लिए भी एक टैलेंट चाहिए कि आप किसी झूठ को और एक मजाक चीज़ को पब्लिक के सामने आप एक मतलब मिस इन्फॉर्म्ड जो है कंटेंट पेश करें। और जाहिर है मैंने कमेंट्स में देखा बहुत से लोगों ने जिसने ये वीडियो इस हवाले से बनाई, और मैंने कमेंट जब पढ़े मैं यही देख रही थी कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, क्या हिना ने ऐसा कहा है। और उन्हें रिप्लाई दिया जा रहा था, जी जी बिल्कुल उन्होंने खुद ऐसा कहा है। तो आप लोग खुद अपने गिरबान में झांकें, क्या ये सच था, क्या हिना ने इस अंदाज में ये चीज़ शेयर की थी। और मतलब कि जो मेजोरिटी जो चीज़ सोसाइटी में होती है ना, अब जैसे फुप्पियों को लेके अगर लोग बनाते हैं तो वो कॉमेडी और गुस्से वाली बदमिजाज इस तरह की रील्स बनती हैं, तो वो इस चीज़ की अक्कासी नहीं कर रहे होते कि तमाम फुप्पी ऐसी होंगी या तमाम अगर सास पे बनाई जाएगी तो सासें ऐसी होंगी। वो मेजोरिटी जो सोसाइटी में जो इंप्रेशन होता है ना उस रिलेशन का, वो उसकी अक्कासी कर रहे होते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम ससुराल खराब है, या अगर शेयर कर दिया है तो वो अपनी बहन को इस तरह से वो कर रही हैं। तो आप लोगों ने बड़ी ही टैलेंट के साथ एक झूठ को, एक मजाक वाली रील को जो है कितना सीरियस वे में आपने उस पर एक रिएक्शन दे दिया। तो भाई हैट्स ऑफ टू यू, आप लोग में तो बहुत ही टैलेंट है। एक गलत बात पे 10 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट की कमेंट्री करना, वाओ, आपको तो दाद ही देनी चाहिए सबको। मैंने इसीलिए उस पर कुछ बोलना नहीं पसंद किया कि झूठ बोलने वाले को, गलत इन्फॉर्मेशन देने वाले को खुद पता होना चाहिए कि अगर चलो एक ज़्यादातर जो हमारी लेडीज़ हैं उनको पता है, औरतों को, कि ज़्यादातर का ससुराल का कोई इतना अच्छा तजुर्बा नहीं होता, और ससुराल ससुराल ही होता है। और अभी हमने जो पिछले दिनों मैंने लास्ट वीडियो भी जिस सियालकोट के केस के हवाले से की, तो उस केस को देखने के हवाले से तो अंदाज़ा ही हो गया कि कौन क्या कर सकता है। वरना आप लोग को सुन के बार-बार दिमाग में ये सोच आ रही होती थी कि यार आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? कभी तो थकेंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मतलब कंटिन्यूअसली कितने मंथ्स हो गए हैं, और अगर मेरी तो वीडियोज़ कोई भी उठा के अगर सुने, मैंने तो बहुत ही एक डिफरेंट वे में आप सबसे मतलब एक बात की है, कहीं पे रिक्वेस्टिंग वे में की है कि ना करें ऐसे, या मतलब अपनी आखिरत ना खराब करें। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो आप लोग इस तरह से मत उस चीज़ को उछालें। हर कोई अपनी करनी का खुद जिम्मेदार है, अपनी कब्रों में जाके हमने अल्लाह को जवाब देना है। तो मगर ये जो वाक़या सियालकोट का हुआ ना, उससे अंदाज़ा हो गया कि एक सगी खाला सास बन जाए और हसद में मुब्तला हो जाए, हासिद बन जाए, लालची बन जाए, तो वो किस तरह अपनी सगी भांजी के टुकड़े-टुकड़े कर सकती है। तो फिर अंदाज़ा हो गया कि हाँ, जो नेगेटिव रिएक्शन चैनल्स पर हो रहा है, वो भी ज़रूर ऐसा कर सकते हैं। किसी की इज़्ज़तों के टुकड़े कर सकते हैं, किसी के जज़्बात के टुकड़े कर सकते हैं, किसी के दिल के टुकड़े कर सकते हैं, वो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो कोई रिश्ता ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं हसद की दौड़ में, वो क्यों नहीं मतलब कि दुश्मन और नफ़रत करने वाले ऐसे कोई भी
रिएक्शन चैनल्स रिएक्शन दे सकते हैं। तो यकीन होता है इस बात पर अब ये देखने के बाद तो लाजमी। मैं फिर आगे यही बात करूँगी कि सबसे पहले मैं मलकानी जी को कहूँगी कि मलकानी जी, आप बहुत दफ़ा कह रही होती हैं कि बेटियाँ साझी होती हैं, बुज़ुर्ग साझे होते हैं, बच्चे साझे होते हैं, लेकिन आप उस बात पर अपनी पूरी नहीं उतरती। और फ्रॉम द फर्स्ट डे जब आपका चैनल बना, आपके रिएक्शंस आए, उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम आपके लिए बात की, मैंने जो आपके लिए कहा, स्टिल मैं उसी पर कायम हूँ कि आपकी बहुत कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी है। आपको करने के बाद, बोलने के बाद कन्फ्यूजन रहती है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपने जो कहा वो ठीक किया या नहीं। और यही इस चीज़ का सबूत होता है कि जब आप किसी भी वीडियो को कभी हाइड करती हैं, कभी पब्लिक करती हैं, तो ये कन्फ्यूजन कहलाती है। और सेकेंडली एक रेस्टलेस फीलिंग कहलाती है। आपने जब भी कोई इस तरह की वीडियो बनाई जिस पे आप खुद रेस्टलेस हुई, आपको बेसुकूनी हुई, आपने उसके बाद जो है अपने आप को नॉर्मल शो करने के लिए पब्लिक को आपने एक ही दिन में 3-3, 4-4, 5-5 वीडियोस अपलोड कर दी अपनी रूटीन से हट के, और अभी भी आपने यही किया है। तो इंसान को वो काम नहीं करना चाहिए जो उसको सुकून ना दे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी से मैच होती हुई नहीं लग रही, जबकि आप थोड़ी सी ज़िद्दी भी हैं और आप बातों को नहीं मानती। हालांकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले मॉडर्न क्रिटिक ने वीडियो बनाई, उन्होंने भी आपसे ही एक पॉजिटिव होप रखी कि आप अपने अंदर कोई तब्दीली ला सकती हैं, और वही होप मैंने रखी थी, एक उम्मीद थी, क्योंकि वो चीज़ें आपकी शख्सियत, आपके स्टेटस से मैच होती हुई नहीं लग रही होती, और आप में कहीं ना कहीं खौफ खुदा है, और आप कहीं ना कहीं जो है अपने अंदर शायद इंसानियत भी रखती हैं और दर्द रखती हैं, लेकिन आप एक गलत जगह का हिस्सा बन गई हैं। अगर आप अपने जहन के मुताबिक ये काम करेंगी, रिएक्शंस देंगी, तो आप बहुत अच्छी रिएक्शनिस्ट हैं, लेकिन अगर आप लोगों को फॉलो करके उनकी माइंड की चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगी तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगी। मुझे अच्छा लगा था, मैंने वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई कि आपने जब एक इंसानियत का मुजाहरा करके वर्टिगो पर आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से गाइड किया प्रदुषा जी को। फिर आपने वकास चीमा के बेटे के हवाले से जब बनाई थी, वो भी आपकी दिल की आवाज़ थी, आप रोईं, और आप यकीन करें बहुत एक दुख वाली, एक दर्द वाली फीलिंग दिल में आई आपके लिए। और मुझे बहुत हैरत हुई कि आप जब, इसीलिए दिमाग नहीं एक्सेप्ट करता कि जब आप कड़वाहट बोलती हैं ना किसी के लिए, तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता। और मुझे लगता है कि आपको ये करना भी नहीं चाहिए कि जब आप अपना, आपने खुद उस वीडियो में बताया कि 11 साल पहले आप अपना बच्चा खो चुकी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक माँ का दर्द वो किसी भी हवाले से, बच्चे के हवाले से हो, तो वो महसूस कर सकती हैं। तो आप कैसे किसी को बच्चे के हवाले से तकलीफ दे सकती हैं? अब बहुत अफसोस हुआ था कि आपने एक इंसानियत का मुजाहरा किया, आपने वर्टिगो पे वीडियो बनाई, लेकिन फिर आप दूसरों की रास्ते पे चलने के चक्कर में जो है आपने फिर उस चीज़ को, अपनी इंसानियत को, नेकी को खुद पानी फेर दिया। देखिए, आपको तो जो सिला देगा वो अल्लाह देगा। तो आप बहुत जगह आजिज़ी की बात करती हैं, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सा आजाना रवैया रखें, आप मत तकलीफ पहुंचाया करें। आपने मुस्लिम ब्लॉग वाली सिस्टर, किसी के हाथ में अमीर गरीब बनना, खूबसूरत बदसूरत बनना नहीं होता है। तो कितने ही लोग होते हैं जो महलों से झोंपड़ी में पहुंच जाते हैं, झोंपड़ी से महल में पहुंच जाते हैं। ये हम सब मुसलमान जानते हैं कि ये तमाम खेल दुनिया के जो है ना अल्लाह के हाथ में है। ज़िंदगी, मौत, पैसा, अमीरी, गरीबी, खूबसूरती, बदसूरती, औलाद, शादी, सब चीज़ें दुनियावी इम्तिहान है, आजमाइशें हैं। तो आप तो अपनी बहुत कीमती चीज़ खो चुकी हैं। आप कैसे हिना को बेटियों के हवाले से तकलीफ दे सकती हैं? अगर आप देखें, बेटियां सांझी होती हैं, अगर आपने उसको कोई उनकी बेटियों को कोई तलकीन, कोई एडवाइस करनी होती ना, आप कभी भी आयशा और फातिमा की कतार में खड़ा करके, आपको पता है कि वो दोनों माँ बेटियां क्या कर रही हैं, और आप में से किसी ने नॉन स्टॉप उनके ऊपर, आपको अंदाजा हो गया कि ये एक माफिया है और इस माफिया का हम कुछ नहीं कर सकते, आपने उनके हवाले से ज़्यादा बात नहीं की, जो कि एक्चुअली 2 नंबरियां कर रही हैं। और उस औरत आयशा ने डिटाई से दुनिया को अपनी बेटी के साथ वहां पर बैठ के दिखाया कि हम तो इसी रास्ते के मुसाफिर हैं। उस गुनाह को रोकना वाकई एक सवाब का काम था और है। दूसरा, जो बच्चियां उस तरह के काम नहीं कर रही, वो कोई अपने आप को खुदा न खास्ता, जिस तरह तूबा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ के डिफरेंस को, जो कि मैं अपनी ज़ुबान पे भी नहीं लाना चाह रही थी, कि वो प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जा रही हैं, और खुदा न खास्ता महीना की बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ बच्चियां हैं। आप कैसे किसी शरीफ बच्ची पे इस तरह की बदकिरदारी के बहतान टाइप के लगा सकती हैं तमाम खवातीन? तो आपको नहीं पता बहतान की अल्लाह के नज़दीक क्या सज़ा होगी। आप बेटियों को साझा मान के अगर आप एडवाइस करती ना, तो आप डायरेक्ट बच्ची से बात करती हैं, और आप डायरेक्ट अपनी वीडियो में उसको एडवाइस करती हैं कि बेटा, मेरा एक माँ वाला मशवरा है कि ये बहुत गंदी जगह है, या तुम इसका हिस्सा ना बनो। अव्वल तो देखें, सोशल मीडिया इज़ नॉट अ बैड प्लेटफॉर्म। आप उधर ज़रूरी नहीं है बुरे काम करें, आप बहुत अच्छे काम करके भी अपने आप को साबित कर सकते हैं, क्योंकि है ही डिजिटल मीडिया का दौर, और आगे चल के अभी कुछ अरसे बाद सारी चीज़ें, सारे बिजनेस, हर चीज़ जो है ना AI जनरेटेड और किसी डिजिटल मीडिया बेस्ड होंगे। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी कि वो ना आए। आपने तो उसके मास्क को भी, एक बच्ची, मतलब ये एज कैसी होती है, आप बेटी की माँ हैं, माँ होते हुए आपको अंदाज़ा होना चाहिए था कि हिना की बेटियां किस एज में हैं, और कितने सेंसिटिव होते हैं इस एज के बच्चे, और आप किस तरह से उनको जो है इमोशनल जो है हर्ट कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं एक तरह से तमाम खवातीन। जो बुरा है आप उसको बुरा कहें, जो बुराई नहीं कर रहा, आप उस बच्चे को कैसे इस तरह की तोहमतें लगा के वो कर सकते हैं, मतलब कि किसी बगावत में मजबूर कर सकते हैं।
کہیں تو آپ لوگ اللہ سے ڈر جائیں نا ان تمام معاملات میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ حنا کی بیٹیوں سے اور جس طرح کے الزامات آپ مطلب لوگوں کے بچوں کو آپ یہ بولنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ آپ کی اولادیں نہیں ہیں، آپ ماؤں کی دشمنیوں میں آپ اولادوں تک آ رہے ہیں، پھر آپ لوگ کہتے ہیں ہم کانٹینٹ بیسڈ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ایکچولی آپ لوگ کانٹینٹ کے بیس پر کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں آپ سب کے رستوں پہ چل رہی ہیں۔ ایک خاتون ہے جو کہ اب آپ کو ملا کر جو صوفے پہ بیٹھ جاتی ہیں اور وہ اپنی اسکن، اور آپ نے بھی ویسے تو مشورہ دیا حنا کو مینیکیور پیڈیکیور کا، اگر آپ نے اس سے پہلے بھی اپنی کوکنگ ویڈیو ڈالی ہوتی اور ہاتھ دکھائے ہوتے تو ایک الگ بات ہوتی، لیکن اب دوبارہ آپ نے پردہ خود ہی چاک کیا اپنا، اپنے پرائیویسی ڈسٹرب کی، آپ نے صرف حنا کو اپنے مجھے لگتا ہے ہاتھ شو کرنے کے لیے آپ نے کوکنگ ویڈیو ڈالی کہ دیکھو میرے ہاتھ کیسے ہیں اور میں مینیکیور پیڈیکیور کرواتی ہوں، اور آپ تمام گروپ میں جو ایک سب سے عمر رسیدہ خاتون ہیں اور انہیں بھی اللہ نے زندگی میں بہت بڑی آزمائش سے گزارا ہے، اور اس وقت تو پھر ینگ ہوں گی وہ، لیکن انہوں نے بھی اس چیز سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہی بات ہے نا کہ کبھی کبھار انسان میں عاجزی آ جاتی ہے کسی امتحان سے اللہ کی طرف سے دیے گئے گزرنے کے بعد، لیکن کبھی کبھی آپ دوسروں سے اسی چیز کے حوالے سے نا کمپٹیٹو ہو جاتے ہیں اور آپ جو ہے دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے مجھے لگتا ہے وہ خاتون جو ہے نا بیٹھ کے مستقل حنا کی بیٹیوں کو یا پھر وہ جو ہے ان کے ہسبینڈ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں اور نیگیٹو ریئیکشن دینا چاہ رہی ہیں، نہ ہی وہ حنا کے ایج گروپ کی ہیں اور 3 بیٹوں کی ماں ہیں۔ تو آپ تو میں کہتی ہوں کہ ذرا بچ کے ہی رہیں، کیونکہ یہ وہ جو آنٹی ہیں نا ان ٹائپ کی آنٹیز ہی ہوتی ہیں خاص طور پہ، جو کہ اس طرح کی جو خالہ ہے نا جس نے ٹکڑے کیے ہیں، تو وہی ایسی ساس ثابت ہوتی ہیں، اور اسی لیے اللہ نے شاید ان کو نا بیٹی دی ہی نہیں ہے، اور بیٹے ہیں اور ان کو آگے خود اللہ نا آزمائش سے گزارے گا۔ وہ دوسروں کو تو بتا رہی ہیں، دوسروں کی غربتوں کے آپ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں مسلم بلاگ کے، جو کہ مطلب استغفر اللہ بہت ہی بری بات ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو اس میں مطلب ہرٹ کر رہے ہیں بہت ہی زیادہ۔ وہ حالانکہ ان کی بھی خود کی کیا اوقات ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کس زندگی میں ان کی زندگی میں کس وقت انہوں نے ایسے راہ پر لا کے کھڑا کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو انہیں خود پالنا پڑا۔ ان کو ایک محنت کر کے جو عورت گزرتی ہے وہ اس طرح کی ہونی نہیں چاہیے۔ ان کو تو اس عمر میں مطلب اتنی عمر والی خاتون ہے اور وہ ان کو اپنی بیوٹی دکھانے کا شوق ہے، ان کو اپنے فیشن دکھانے کا، ماڈلنگ کر کے دکھانے کا شوق ہے، جس مقابلے میں وہ بس حنا اور پلوشا کی دشمن بنی بیٹھی ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے بالکل ان کا بیہیویئر۔ تو وہ مینیکیور پیڈیکیور کی بات تو کرتی ہیں اور اپنی ہر ویڈیو میں اپنے فیس پر ہاتھ پورا پھیر کے دکھاتی ہیں کہ میری دیکھیں کتنی ٹائٹ اسکن ہے، میں تو کچھ نہیں کرتی ہوں۔ تو بھائی وہ پھر تھوڑی سی اپنی جو گنجی ٹنڈ ہو رہی ہے نا، جو بالکل ہی جو چھوٹے چھوٹے بال اور نظر ہی نہیں آ رہے ہوتے، باقاعدہ گنجی لگ رہی ہوتی ہیں، تو تھوڑی توجہ نا اپنی زلفوں پہ بھی دے دیں تاکہ وہ تھوڑی جوان نظر آنی شروع ہو جائیں۔ تو شیم آن ہر، وہ تو بہت ہی مجھے ان کی تو عمر اور حرکتوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ جس نوعیت کی وہ کڑواہٹ سے بھری مطلب ایک تیز ترار جو خنجر ہو، تیر ہو نا، وہ والی باتیں کرتی ہیں۔ اس بندی میں، اس خاتون میں بالکل خوف خدا نام کی چیز بالکل بھی نہیں ہے۔ تو میری ریکویسٹ جو ہے آپ کے لیے تو خاص طور پہ ملکانی جی یہی ہے، بچ کے رہنا رے بابا، بچ کے رہنا رے، بچ کے رہنا رے بابا، تجھ پہ نظر ہے۔ کیونکہ وہ خاتون 3 بیٹوں کی ماں ہیں، اور آپ بار بار بتاتی رہتی ہیں میں بیٹی کی ماں ہوں، تو آپ کی نا ایکچولی پکی فرینڈ بننے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اسی لیے لاسٹ ویڈیو میں وہ مسلم لاء کو بار بار بتا رہی ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم میری اور ملکانی کی جو ہے طرح کی بنو، یا مطلب میری اور ملکانی کا مقابلہ کرو۔ تو پلیز ملکانی جی آپ بھی یہ جو کہتی ہیں نا کہ کوئی میری جوتی کے برابر نہیں ہے، اور یا وہ بتا رہی ہیں اوقاتیں، تو اس کو عاجزی نہیں کہتے، سمجھانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں آپ کو کتنی تکلیف ہوئی جب بینیفیشل باتیں نے اگر آپ کے لیے ایک فیک ایسے ہی کریکٹر مطلب امیجنری کریکٹر کریٹ کیا اور آپ کو ایک میسج دینا چاہا کہ آپ بیٹی کی تکلیف تھوڑی سی مطلب فیل کریں۔ آپ نے فیل تو کی ہے، بالکل نظر آ رہی ہے، آبویسلی ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے فیل کی، جو آپ نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بیان کیا، اور اندازہ ہو گیا کہ جتنی بھی چیزوں میں جو غصہ دکھایا گیا ہے وہ اسی کا رزلٹ ہے، مگر آپ نے بہت نیگیٹولی غصہ دکھایا ہے۔ ایک چیز کی شروعات آپ نے کی تھی، آپ بچوں کو، بیٹیوں کو کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ آپ کو تو بالکل بھی اس معاملے میں میرا نہیں خیال کہ ایک اممیچور بیہیویئر دکھانا چاہیے۔ میں نے آپ سے کتنی رسپیکٹیبل وے میں کہا تھا کہ جو آپ نے ایک بہت ہی ایک گندے ورڈز میں ایک ویڈیو بنائی اور عائشہ اور فاطمہ کے ساتھ اس قطار میں آپ نے حنا کی بیٹیوں کو کھڑا کیا، لیکن آپ نے میرے بولنے کی ضد میں آپ نے مزید ویڈیوز بنا ڈالی تھی۔ میں پھر ایسے لوگوں سے ویسے مخاطب نہیں ہوتی ہوں، میں نے اسی لیے سب کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں اس حوالے سے آپ تمام خواتین کے حوالے سے بہت کم بات کر رہی ہوں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم پیچھے ہو جاتے ہیں تو یہ ٹولہ آگے آ جاتا ہے۔ آپ میں تو خیر بہت کم آتی ہوں، اور اگر آتی ہوں گی تو مجھے نہیں پتا آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کوئی آ کے بینیفیشل باتیں ہوں یا مسلم ولاگ ہوں، کس کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے، آپ ان کو کچھ نہ کچھ انڈائریکٹ بولتے ہیں تو وہ آپ کو آ کے پھر جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک کسل بازی چل رہی ہے نا، تو یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ ختم ہونی چاہیے؟ حالانکہ آپ یقین کریں کہ ابھی لاسٹ ویڈیو جو علیز مدر نے، جس میں مطلب ایک چھوٹی کاکی کے حوالے سے حنا کے لیے بنائی، تو میں نے وہ کمپلیٹ ویڈیو دیکھی اور مجھے اس میں طنز و مزاح اور سیریس میسج ہر چیز اس میں لگی، اور حنا کے بھی اس میں کامنٹس تھے تو ہنسی بھی آ رہی تھی، مطلب بہت ایک اسٹریسفل فیلنگ نہیں آئی، لگ رہا تھا کہ ہاں ایسا ریئیکشن ہونا چاہیے، ایسا ریئیکشن چل سکتا ہے جو سننے والے کو ایک مزہ بھی دے، ایک میسج بھی دے، اور اس میں آپ جس کے حوالے سے ریئیکشن دے رہے ہیں آپ اس طرح کی اگر ریئیکشن دیں جس طرح علیز مدر نے وہ والا جو دیا تھا، میں ہر ریئیکشن سنتی نہیں لیکن وہ والا جو دیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے ریئیکشن بھی دیے جائیں نا، تو جس کے لیے آپ ریئیکشن دے رہے ہیں تو وہ شاید اتنا زیادہ ہرٹ بھی نہ ہو آپ کے ریئیکشن کا
آپ کے کامنٹ سیکشن کا حصہ بھی بنے تو دیکھنے والوں کو مزہ بھی آئے گا, آپ کی بھی رسپیکٹ رہے گی اور اس ولاگر کی بھی رہے گی. آپ لوگ ایک دوسرے کو گرا کر نفرتیں پیدا کر کے کیا حاصل کر لیں گے. سب سے زیادہ مجھے افسوس نا یہ جو نام اسکرین پہ میں شو کر رہی ہوں نا ان خاتون کا ہوتا ہے, اور اصل فساد کی جڑ شروع سے جب سے شادی ایونٹس اسٹارٹ ہوئے پلوشا جی کی بیٹی کے, اس وقت سے یہ جو نام ہے نا یہ بہت ایکٹیو ہے. آئی ڈونٹ نو ان کو ان سے کوئی پرسنل خار ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی ان کے پرانے مراسم ہیں جو پورے نہیں ہو سکے, کچھ نہ کچھ چکر ہے کہ یہ خاتون بہت بے قرار ہیں, اور خاص طور پہ یہ ہنا اور ہنا کے ہسبینڈ کے پاسٹ اور ہر معاملے کے لیے بہت ہی پریشان ہیں. ان کو ان کی پوری فیملی سے بہت کوئی پرابلم ہے. اور آپ اسکرین پہ دیکھ لیں انہوں نے خود ہی اپنے اس میں یہ جو ہے نا کالی بلی, ایکچولی یہ جو ہے کردار بھی ایسی ہی کالی بلی کا ادا کر رہی ہیں. یہ جگہ جگہ جاتی ہیں سب کے کامنٹ سیکشن میں لمبے لمبے یہ بھاشن وہاں پہ دے رہی ہوتی ہیں, ایکسپلین کر رہی ہوتی ہیں جن چیزوں کی ان کو پریشانی ہے, جبکہ آپ لوگ ان کے پیچھے لگ کے جن ڈاکیومنٹس کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں, جن ڈاکیومنٹس کے حوالے سے وہ بندی بات کر رہی ہے اس کو پریشانی لگی ہوئی ہے, اور یوزلیس بالکل ڈاکیومنٹ ہیں جس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ آپ لوگ صرف اور صرف آڈینس کو جو ہے گمراہ کرنا چاہتے ہیں, اور مطلب آپ لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ جو ہے آپ لوگ کسی کے بزرگوں کے مذاق بنائیں. آپ جو دنیا سے لوگ چلے گئے ہیں, جو اللہ کا معاملہ ہے, آپ لوگ ان کو اپنے ریشن کا حصہ اور بنا رہے ہیں, مطلب جو اپنی قبروں میں ہیں سالہ سال جن کو گزر گئے, تو آپ لوگوں کو کوئی خوف خدا نہیں ہے. اور اس امنیسیا نام کی عورت کے پیچھے اور ساتھ ہی یہ میں ایک دوسرا نام یہ دیکھیں ساتھ آ رہا ہے, یہ ایک ہی جو ہے نا ورڈنگس کو لیٹرز کو ادھر ادھر کر کے پزلز بنائے ہوئے ہیں, اور کریکٹرز یہ سب سیم ہیں. تو یہ جو دوسری خاتون ہے یہ سامیہ نام کی جو ہے, یہ جگہ جگہ ان کو جو ہے یہ امیسیا کو پلوشا ہنا فیملی کی پوری پریشانی ہے, اور یہ سامیہ کو میری بہت پریشانی ہے. وہ ہر جگہ جا کے روشنی ایمان کی تو نوکرانی ہے پلوشا کی, ان کو بڑی پریشانی ہے, اور یہ بہت انجوائے کرتی ہیں جس وقت آپ جو ہے مطلب پلوشا فیملی کو بالکل نفرت آمیز جو ہے نا ہیٹ فل ریئیکشنز دیتی ہیں. تو آپ لوگ کیوں اپنی قبریں ایسی عورتوں کے پیچھے خراب کر رہی ہیں؟ سمجھ سے باہر ہے, مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتا. اور اصل فساد کی جڑ آفت کی پڑیا جو ہے نا ایسی ہی عورتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کی بھی کوئی تو شخصیت ہوگی نا, کوئی خاندان ہوگا. آپ کو اگر کہیں پہ کامیابی ملنے لگتی ہے, آپ اپنی کوئی پہچان نہیں ہے, آپ کی اپنی کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے, کیسے آپ لوگ اتنی گھٹیا عورتوں کے پیچھے, آڈینس کے پیچھے, ان کے کامنٹس کے پیچھے جو ہے اپنا کانٹینٹ تیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ یہی عورتیں ہیں جو آپ کو فضول قسم کے پروفس اور چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے آپ سے ثبوت مانگے, ہم نے کہا آپ وہ ثبوت دیجیے, ویڈیوز بھی دیجیے جہاں پر ہنا نے خود ویڈیو میں مانگا ہو کہ میرے شوہر کی بیماری کے لیے مجھے چیریٹی دیں, میرے بچوں کی فیسز کے لیے دیں, یا پھر پلوشا جی نے چیریٹی مانگی ہو اپنے بھائی کی بیماری میں علاج کے لیے. ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ شو کریں. جہاں آپ سے پروف مانگے جاتے ہیں تو آپ لوگ غائب ہو جاتے ہیں بالکل. تو مطلب آپ لوگوں کو نہیں لگتا یہ بہت زیادہ لمبی کھنچ گئی ہیں چیزیں؟ اور علیز مدر کا چلو اس دفعہ جو دو تھے, دوسرے میں جو انہوں نے اپنی طرف سے تو وہ بھی نیگیٹو ہی ریئیکشن تھا جو ہنا کے لیے بنایا, جو انہوں نے اپنی بیٹی کی برتھ کے ٹائم کی جو ریل شیئر کی. لیکن ایک بات انہوں نے یہاں صحیح کی کہ تھوڑا سا جذباتی نہیں ہونا چاہیے ہنا جی. جذباتی بھی تو آپ لوگ دیکھیں نا, آپ لوگ دوسروں کو خود کرتے ہیں, آپ لوگ خود اتنی مطلب کہ اممیچور آپ لوگوں کے پیچھے لگ کے حرکتیں کر رہے ہیں, یا اگر خود سے بھی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہو چکی ہیں, آپ رک جانی چاہیے, یا پھر آپ اپنے طریقے آپ کو چینج کرنے چاہیے. آپ لوگ کو ایک دوسرے کے دشمن تو ہے نہیں نا, نہ ان کی کوئی دشمنی ہے. کیوں آپ لوگ اللہ کے کاموں میں, اب آپ لوگوں کو اگر مل رہے ہیں سبسکرائبرز, اگر تو یہ فیک نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں نا آپ کو, تو کیا پتا آپ کو بھی کہیں اللہ کامیابیاں دے دے. آپ کیسے کسی کی کامیابی چھین سکتے ہیں؟ آپ کسی کے مذہب پہ کیسے انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کوئی مسلمان ہے, اور فرض کریں اگر کوئی کنورٹ کیا ہوا مسلمان بھی ہو, آپ اگر اس پہ انگلی اٹھائیں گے تو آپ گناہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کی شادیوں پہ, اولادوں پہ, آپ مذہب پہ, ہر چیز پہ آپ لوگ نان سیریس وے میں ایسی خواتین جو آ کے مزے لے رہی ہیں کامنٹ سیکشن میں, جن کے چینلز بھی نہیں ہیں, آپ لوگ ان کے پیچھے اپنی قبریں خراب کر رہے ہیں. آئیں نا, وہ خود آئیں سامنے, اپنے چہرے لے کر آئیں, پھر وہ اپنی دشمنیاں نکالیں, پلوشا سے نکالیں, ہنا سے نکالیں, اور جس بلاگر سے نکالنی ہے وہ نکالیں. آپ لوگ کیوں اپنی لائف خراب کر رہے ہیں؟ اور یہ جو خاتون بیٹھ جاتی ہیں اور وہ مطلب کہ نفرت سے بھرے ہوئے, ریئیکشن بھی نہیں لگ رہا ہوتا کہیں نہ کہیں. چلو علیز مدر کا میں پھر وہی کہوں گی کہ ریئیکشن وتھ مائی بلاگ بھی اپنی کمنٹمنٹ پہ پوری اترتی ہے. وہ تو کافی ٹائم سے بھی بنا رہی اتنے, تو میں ان کی بھی بات ہی نہیں کر رہی کیونکہ وہ تھوڑی آن اینڈ آف چل رہا ہے ان کا چینل. اور لیکن وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا اپنی کمٹمنٹ پہ مجھے لگتا ہے وہ بندی پوری اتر سکتی ہے, اور وہ اتری ہے جب انہوں نے ہنا سے بات کی. لیکن آپ تمام نے تو کہیں, آپ بولتے ہیں جب ہم چپ ہوتے ہیں آپ پروف دینا, آپ تو کہیں پر بھی نہیں رکے. آپ نے کب روکی اپنی گندگی پھیلانا؟ آپ سب ذرا پروف اپنے بھی دے دیجیے. آپ لوگ کہتے ہیں جب ہم رک جاتے ہیں تو ان کی سپورٹر کا ٹولہ آ جاتا ہے. بھائی سپورٹر کیا, ہمیں جو چیز غلط لگ رہی ہے ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. آپ کو ہم بتا چکے ہیں, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, نہ ہنا نہ پلوشا نہ کوئی. ہمارا اپنا چینل ہے, ہماری اپنی سوچ ہے, اپنی زبان ہے. جب آپ لوگوں کی زبانوں کو لگام نہیں ہے تو ہمارا بھی ریئیکشن آپ کے اوپر دینا بنتا ہے. جو چیز ہمیں غلط لگ رہی ہے وہ ہم ضرور ایکسپلین کریں گے. تو آپ یہ جو ہے یہ امنیسیا اور یہ سامیہ جیسے لوگ جو آگ لگانے والے ہیں نا, جو نفرتیں پھیلانے پہ اکسا رہے ہیں آپ کو, تو اپنے دماغ استعمال کیجیے اور اپنے ریئیکشن چینلز کو کسی جو ہے پروڈکٹیو ورک کے لیے یوز کیجیے, یا پھر کانٹینٹ بیسڈ چیزیں بنائیں. یہ دھمکانے والے, بلیک میل کرنے والے, اور کسی کے پاس کو ڈھونڈ کر جو ہے چیزیں لوگوں کی آپ جو ہے پبلک کر کے کون سے ریئیکشن آپ دے رہے ہیں؟ اسی چیز میں ہم ہمیشہ سے انگلی اٹھا رہے ہیں. ہم تو کہیں پلوشا ہنا یہ کسی کی بات نہیں کر رہے. ہم آپ کے جو جھوٹ ہوتے ہیں, آپ کا جو ہے یوز لیس اور جھوٹ کی بیس پر بنایا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے نا, ہم اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں.
تو آپ کہیں پر تو ذمہ داری کا، رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا کریں. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ دو تو چلو ہیں، ایک ریئیکشن چینل اور ملکانی جی بھی چلا سکتی ہیں اگر وہ ڈھنگ سے لے کے. اور آپ کی یہ غصے والے انداز کی تو تھوڑی اب عادت ہو گئی ہے کہ ہاں آپ تھوڑا سا آپ کا اسٹائل یہی ہے، اور آپ چاہیں تو یہ بھی پہلے سے تو کم ہو گیا ہے، آپ بدل سکتی ہیں. تو مجھے کوئی اس چیز پہ میں تو نہیں ناراض ہو رہی، ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے. لیکن ٹھیک ہے، ہر چیز آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے ملکانی جی کہ غصے سے تو چیزیں، معاملات حل نہیں ہوتے ہیں. آپ نے سوری بھی کی، لیکن دیکھیں سوری میں بھی آپ کا تھوڑا سا جو ہے نا غصہ، ناراضگیاں وہ سب آ رہی تھیں، دھمکانا ڈرانا بھی تھوڑا سا آ رہا تھا اس میں. لیکن آپ کی بیٹی کی اگر بینیفیشل باتوں کی طرف سے بھی جو ہے شارٹس بنائی گئیں تو وہ ایک امیجنری کریکٹر ہے، صرف جسٹ نیم یوز ہوا کہ ملکانی کی بیٹی. تو ملکانی از ناٹ اونلی یو، ملکانی تو بہت ساری ہوں گی جو بھی اس کاسٹ سے بلانگ کرتی ہوں گی، وہ سب ملکانیاں ہیں. تو آپ نہ ہی اس میں آپ کا فیس آ رہا ہے، تو آپ ایک چیز روک دیں گی اور ان کے نام آپ لوگ لینا چھوڑ دیں گے تو آئی تھنک وہ بھی رکی جائیں گی. تو بس میری طرف سے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تمام چیزیں اب کنٹرول ہونی چاہیے. آپ لوگ خود اسٹریس دیتے ہیں، اور آپ نے جیسے ہی آپ لوگوں کو احساس ہوا جب وہ چیز نیگیٹو ریئیکشن چینلز کی طرف پلوشا جی کی ورٹیگو کی چیزیں جانے لگیں تو آپ لوگ اس چیز سے بھی مطلب کہ فوراً ہو گئے کہ ریئیکشنز کا یہ حصہ نہیں ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نان اسٹاپ کسی کو اسٹریس دیتے جائیں، ٹینشن دیتے جائیں تو وہ ڈپریس نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا، تو کیسے وہ کسی ہیلتھ ایشو کی طرف نہیں جائے گا؟ اور ملکانی جی تو اچھا کام کرنے کے بعد اپنا کام خود ہی بگاڑ دیتی ہیں، اپنی نیکی پہ خود ہی آپ کلہاڑی مار دیتی ہیں. تو آپ پلیز آپ یہ اپنا کنفیوز بیہیویئر چھوڑ کے آپ اپنے مائنڈ سے، اپنی پرسنالٹی سے چلیں گی تو آپ بہت کامیاب ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ گروپنگ میں کوئی چیز ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ نارمل اگر ریئیکشن آپ کے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم آپ سب کے حوالے سے بات کریں. اور آپ دیکھ لیں، آپ لوگ تو خود کہتے ہیں ہم بڑے بڑے چینلز پہ بات کرتے ہیں، ہم ان چھوٹے چھوٹوں پہ بات نہیں کرتے. ہم چھوٹے اور بڑے کی دوڑ میں تو لگ ہی نہیں رہے. ہم تو آپ کو بھی انسان سمجھ کے، مسلمان سمجھ کے، پاکستانی سمجھ کے، اور ایک مسلمان جو بھائی چارہ ہونا چاہیے کہ آپ ظاہر ہے ہمارا بھی آپ سے واسطہ نہیں ہے، ہمارا آپ کا ہم سے نہیں ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سارے ہوتے ہیں کہ وہ جن کو آپ پریشان کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. تو آپ لوگ اپنے اسلام کا یہ مذاق نہ اڑائیں، اور جو چیزیں جیسے نہیں ہیں آپ اس طرح سے نہ شو کریں. جب آپ سچ کو بہت ہی صفائی سے جھوٹ بنا کے، اور جھوٹ کو سچ بنا کے 10-10 15-15 منٹ کی ویڈیوز بنائیں گے تو آپ خود آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کو اتنے چھوٹے تو ہیں نہیں، اتنے ننھے بچے بھی نہیں ہیں کہ اس طرح کا نان سیریس بیہیویئر ہو. اور ان دونوں کا ریئیکشن والا انداز ہوتا ہے، ریئیکشن ود مائی بلاگ علیز مدر کا. اور ملکانی جی جو ہے ویسے ہی ایک مجھے سنجیدہ مزاج کی لگتی ہیں کہ وہ کچھ سنجیدہ ہی ریئیکشن دے رہی ہوتی ہیں، بات ایک سیریس وے میں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ کیسے آؤٹ آف دی وے بات کر لیتی ہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو کیوں نہیں دیتی. کیونکہ ایک مجھے یہ غلطی ہو سکتی ہے، کسی ایک اور کو ہو سکتی ہے، ہر ایک کو آپ کی طرف سے یہ کنفیوز بیہیویئر کیوں فیل ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ریئیکشن نہیں ہوتا، آپ کی اپنی سوچ نہیں ہوتی اس میں. حالانکہ یہ چیز تو نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں آپ ان لوگوں سے ہٹ کے تھوڑا جو ہے شو بیس سے ریلیٹڈ یا کسی نہ کسی اور سوشل ایشو سے ریلیٹڈ بات کرنے کی طرف جاتی ہیں. یا پھر آئی تھنک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ویوز نہیں آتے تو آپ دوبارہ پلوشا اور ہینا کی طرف آ جاتی ہیں. پلوشا ہینا پر آپ دیں، ہم تو نہیں روکیں گے، ظاہر ہے وہ بلاگر ہیں، بڑے انفلوئنسر اگر جو ہیں جن پہ آپ دینا چاہتی ہیں آپ ضرور دیں. لیکن ایک وہی بات ہے نا کہ آپ پازیٹیو نیگیٹو جو چیز ایکچوئل ہے اس کو ڈسکس کریں. آپ کامنٹس تک کو آپ کہہ رہی ہوتی ہیں، آپ کہتی ہیں ہم سب کو ہم تولا ہیں، اور چند کامنٹ کرنے والوں سے بھی آپ لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں. کامنٹ کرنے والوں کو آپ نے اہمیت دی ہوئی ہے، یہ امیسیا اور سامیہ اور جو ہوتے ہیں اور بھی جو آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں جو انکریج کر رہے ہوتے ہیں آپ کو ہیٹ فل اسپیچ دینے کے لیے. تو آپ لوگ ان سے انسپائر ہیں، ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، اس پہ اپنا کانٹینٹ ریئیکشن کریٹ کرتے ہیں. ہم تو ایسا نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی آ کے بولتا ہے کہ اب ان کو ایسا بولو، ان کو ایسا بولو، اس کے اوپر ریئیکشن دو. ہمارا تو کانٹینٹ ہی ایسا نہیں ہے. تو ہمارا کون آپ کو آپ کے الفاظ کی جو عکاسی آپ کی شخصیت کی ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ لوگ آ کے ریئیکشن میں لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے لیے بھی آپ کے کامنٹ سیکشن میں ہماری شخصیت کی عکاسی اس طرح ہو رہی ہوگی نا کہ ہم یہ کام اس طرح غلط کر رہے ہیں تو ہم اس کو امپروو کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ میں سے کسی کے لیے ایسا کوئی کامنٹ لکھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کی کیا عکاسی ہے، تو آپ اس کو کسی آڈینس کا جو ہے نا ایک ریئیکشن سمجھ کے اس کو آپ کو امپروو کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ان سے بھی دشمنی پالیں یا آپ کہیں کہ وہ مطلب کہ مقابلہ ہم ان سے کریں. میرا نہیں خیال کہ یہ ایک صحیح اپروچ ہے. تو ذرا ملکانی جی آپ بچ کے رہیں ان جو ہے ککڑی کٹ آنٹی ہیں نا، ککڑی کٹ جنہوں نے بال کاٹے ہوئے پرسنل ہونے کی کوشش کر رہی ہیں، تو بچ کے رہیے گا. آپ کو میں نے پہلے شروع میں بتا دیا کہ اس طرح کی خواتین کیسی ہوتی ہیں. تو بس آپ تمام خواتین جو ہے نا سوچ لیں، آپ سب سے تھوڑا تھوڑا تو ان خالہ جی کا امپریشن آ رہا ہوتا ہے خوفناک والا. تو آپ لوگ پلیز اپنا جو ہے نا پرسنالٹی کا ایسا امپریشن نہ کریٹ کریں. کوئی میری غلطی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، سوری کروں گی آپ سب سے، اور یہی کہوں گی مائنڈ مت کیجیے گا. اللہ حافظ.